الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، توصیفات، بڑائی و بزرگی
اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج ہم مسلمان ہیں۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ تمام لوگوں کو اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور پردہ کرنا کتنا فرض ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کے لیے، اور اسی طریقے سے زمانے جاہلیت اور اسلامی عورت کے درمیان مختصر طور پر ایک مقارنہ بھی کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام جو مرتبہ عطا کیا وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا۔ برادر اسلام، ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی تنظیموں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے، بلکہ یہاں تک یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق سے حد درجہ نیچے گرایا ہے۔ اس طریقے کے بے شمار پروپیگنڈے اور دعوے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر میں بات کروں کہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اسلامی خواتین، اسلامی عورتیں ان پروپیگنڈوں اور ان چالوں میں پھنس کر اسلامی حجاب کو اور اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکامات کو رد کرتے ہوئے آج بے پردگی کا جس طریقے سے مظاہرہ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک عرصہ سے مغرب تنظیموں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ زمانے جاہلیت میں عورت کیا تھی اور اسلام نے اس عورت کو کیا مقام عطا کیا۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس لڑکی کے وجود کو، پیدائش کو اپنے لیے عار اور شرم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس ایک مقام پر نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اس خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی، اس خبر کو اپنے لیے بری سمجھتے ہوئے قوم سے، لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے پھرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ کیا وہ اسے ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا کہ زمین میں گاڑ دے۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں ایک عورت کا مقام اور ایک عورت کا اسٹیٹس، کہ اس کی پیدائش کو، اس کے وجود ہی کو باعث عار سمجھا جاتا تھا اور شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفنانا حرام قرار دیا۔ سورۃ التکویر کی وہ آیت جو اکثر نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا اور دفنایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ زمانے جاہلیت کا یہ حال، زمانے جاہلیت میں یہ صورتحال کہ ایک عورت کی پیدائش باعث عار و شرم، اور مزید یہ کہ اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت سے محروم سمجھا جاتا تھا۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر وراثت کے حقدار ہوں گے تو صرف مرد حضرات ہوں گے، اس کے علاوہ عورتیں وراثت کی حقدار نہیں ہوں گی۔
اسلام نے عورتوں کے ان حقوق کی پاسداری کی اور اس کو بھی وراثت کا حق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے حصہ ہے ان چیزوں میں جو والدین اور اقربا چھوڑ کر جائیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما قل منہ او کثر، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ، یہ حصہ جو متعین کیا گیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں دو سگی بہنوں کا نکاح جائز سمجھا جاتا تھا، اور دو سگی بہنوں کو، دو حقیقی بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، چوتھے پارے کی بڑی ہی لمبی آیت، آخری آیت، اور اس میں حرمت علیکم کے بعد اللہ تعالیٰ پے در پے ایک ایک چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اسی آیت میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو۔ حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی تم پر حرام قرار دیا۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں عورت کا مقام و مرتبہ، اور اسلام نے، اگر آپ حقیقی معنوں میں اسلام کا مطالعہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، عورتوں کو کسی دوسرے مذہب سے وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ آج جو بھی پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، جس طریقے کی بھی چالیں چلی جا رہی ہیں، جس طریقے کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو، خصوصاً اسلامی عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، یہ صرف چال ہے اسلامی عورتوں کو ان کے پردوں سے نکالنے کی، کہ وہ اپنے پردے کو، اپنے حجاب کو چاک کر کے اسلامی خواتین باہر نکلیں اور اس کے بعد مردوں کے شانہ بشانے چل کر ہر طرح کی بے حیائی و برائی و ملوث نظر آتی رہے۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اس کے مخصوص ایام میں الگ تھلگ رہنے کی جو ممانعت یا جو چیز، جو سوچ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھی کہ عورتوں سے ان کے مخصوص ایام میں ان سے الگ تھلگ رہا جاتا تھا، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مخصوص ایام میں جب ہوتی تھی تو میں کسی برتن سے جب میں پانی پیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اسی جگہ منہ رکھ کر اپنا پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایک گوشت لیتی تھی، ایک ہڈی لیتی تھی، اور جس جگہ سے میں گوشت کو نوچتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے، ہڈی کے اسی جگہ سے گوشت نوچتے تھے، کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ بس کچھ فرق کیا گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کو نمازیں ان کے لیے معاف قرار دی ہے کہ آپ مخصوص ایام میں نمازوں کو نہ پڑھیے۔ ہاں، اگر مخصوص ایام میں روزے پڑ جاتے ہیں، فرض روزے پڑ جاتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کریں۔ یہ تھا اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ اس کے پہلے 4 یا 5 جمعہ پہلے جب میں اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آیا تھا، میں نے فتنہ ارتداد کی بات کی تھی، اور اسی موضوع کو لے کر میں اس مسجد میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے اس موضوع میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ ارتداد کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس میں اسلامی عورتیں، اسلامی خواتین جس طریقے سے شکار ہو رہی ہیں، جس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں، وہ آپ بھی جان رہے ہیں، ہم بھی جان رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق نہ جانے کتنی مسلم عورتوں نے غیر مسلم مردوں سے شادی کر کے انہی کے مذاہب کو قبول کر لی اور باقاعدہ زندگی بسر کر رہی۔ اسی لیے اسلام نے چند قوانین متعین کیے ہیں عورتوں کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے۔ پہلا اصول اگر آپ جانیں اور پہلا قانون اگر آپ جانیں، اور خصوصاً اس خطبہ جمعہ کو سن رہی اسلامی خواتین و اسلامی عورتیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یہ پہلا قانون ہے، پہلا ضابطہ ہے جو اسلام نے متعین کیا کہ گھروں میں استقرار یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا یا مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کا باہر جا کر سیر و تفریح کرنا یا اپنی ضروریات کے سامان کو خریدنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مرد حضرات بھی بالکل کمزور ہو چکے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. معمولی ضرورت کے لیے ایک عورت، آپ کے گھر کی بیٹی یا آپ کے گھر کی بہن یا بیوی، وہ گھر سے باہر چلی جا رہی ہے معمولی ضروریات کے لیے یا ان ضروریات کے لیے جس کو گھر کا ایک مرد بھی پوری کر سکتا ہے. لیکن آج آپ کسی بازار کا رخ کریں، کسی مارکیٹ کا رخ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ اگر میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بات کہوں تو 50% عورتیں ان مارکیٹ میں نظر آتی ہیں جو اسلامی خواتین ہوتی ہیں، جو اسلامی عورتیں ہوتی ہیں. آپ ان کے لباس کو دیکھ لیجئے، آپ ان کے حجاب کو دیکھ لیجئے، آپ ان کے پردے کو دیکھ لیجئے. اللہ کی پناہ، وقرن فی بیوتکن، کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا دائرے عمل گھر کی 4 دیواری ہے. بغیر کسی ضرورت کے ان کو گھر سے باہر نکلنا ضرورت ہی نہیں، نہ تو جائز ہے، بلکہ اگر بہت اشد ضرورت ہو تو وہ ضرور گھر کے باہر جائیں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی باریکی سے سنیے تو انشاءاللہ موضوع کی بہت حد تک وضاحت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، کہ عورت ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، ستر کرنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو مزین کرنے لگتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورت اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. معلوم کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ عورت اگر اپنے گھر میں رہتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بغیر کسی ضرورت کی عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو وہ رب العالمین کی رحمت سے بہت حد تک دور ہو جاتی ہے. دوسرا ضابطہ، دوسرا قانون، بے پردگی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں تم قدیم زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار مت کرو. زمانے جاہلیت میں جب بھی عورت گھر سے نکلتی تھی تو بڑی ہی سج دھج کر یا ایسے لباس پہنتی تھی کہ وہ لباس دیکھ کر جو مریض دل والے انسان رہتے تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے، وہ دل کی بیماری کا شکار ہو جاتے تھے. اسلام نے کہا کہ ایسا مت کریے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اس طریقے کے بناؤ سنگھار کا اظہار مت کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنیے، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، مقصد اس کا کیا ہو، لیجدوا ریحها، کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم لگاتے ہیں فہی زانیہ، کہ وہ عورت زانیہ عورت ہے. یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی ضابطے ہیں جن پر ہم تمام لوگوں کو عمل کروانا ہوگا اپنی عورتوں سے، اور بہت حد تک اپنے آپ میں ان احکام اور ان قوانین کو جان کر اپنے گھروں میں ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا ضابطہ، تیسرا قانون، پردہ کرنا عورتوں کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، حجاب کر لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے کیا ہوگا کہ ان مسلمان عورتوں کی پہچان کی جائے گی کہ وہ اگر کوئی عورت وہاں جا رہی ہے
کسی راستے سے گزر رہی ہے تو وہ ایک مسلمہ خاتون جا رہی ہے، فلا یؤذین، تو اس عورت کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ستایا نہیں جائے گا۔ اسلام نے پردے کو اس لیے فرض کیا کہ ایک نمونہ ہو جائے، ایک آئیڈیل ان کو مل جائے کہ عورتوں کا پردہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی راستے سے اگر پردہ کی ہوئی عورت جا رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمہ عورت جا رہی ہے، وہ مسلمہ خاتون جا رہی ہے۔ اب اگر اس کی طرف نظر کی جائے گی تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسلامی معاشرے کے حساب سے یہ جائز ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی القعدہ میں سن 5 ہجری میں یہ آیت کریمہ اتاری، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، کہ جب تم ان عورتوں سے کوئی سامان طلب کرو، کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اس آیت کو آیت الحجاب بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلی آیت حجاب کے متعلق ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں اتری، جس آیت کے تحت عورتوں کے لیے یہ عام حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جسموں پر پردہ کریں، پردے کو لازم پکڑیں، اور بغیر پردے کے یا بغیر کسی حجاب کے آپ نہ گھوما پھرا کریں، نہ کسی اجنبی مرد کے سامنے آمنے آئے جائیں۔ چوتھا قانون ضابطہ، مرد و زن کا اختلاط حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اگر خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان برائی اور بے حیائی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کالجز، اسکولز کا اگر آپ رخ کریں تو وہاں پر مرد و زن کے اختلاط اور اس کے بعد مرد و زن کے اختلاط والی تعلیم بالکل مروج ہو چکی ہے، اور اسلامی مرد حضرات دونوں اپنی اولاد کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایسے کالجز اور ایسے اسکول کا رخ کرواتے ہیں جہاں پر مرد و زن کا اختلاط بالکل عام ہوتا ہے۔ جب شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو پھر ایسی تعلیم ہمارے لیے کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ پہلے ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں اور اپنی بہنوں کو اسلامی تعلیم دیں۔ اگر اسلامی تعلیم ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، اس بات کا پورا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ آگے کسی بھی لائن میں جائیں گے لیکن اسلامی تعلیم، اسلامی حجاب کو وہ چاک نہیں کریں گے، تو آپ شوق سے عصری علوم میں، عصری تعلیم میں آپ شوق سے ڈلوائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلامی تعلیمات کو لیتے ہوئے، اسلامی احکامات کو پر عمل کرتے ہوئے ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور اسی طریقے سے ہماری بیٹیاں عصری علوم میں بھی فوقیت حاصل کریں گی اور دنیاوی علوم میں بھی کامیاب ہوں گی۔ ارتداد کا فتنہ جس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں ان 4 قوانین پر عمل نہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں بے پردگی بالکل عام ہو چکی ہے۔ آپ اگر کہیں پر کسی کے گھر میں شادی پڑ جائے، آپ اگر وہاں پر رخ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شادی کے ماحول میں مرد و زن کا اختلاط بالکل عام ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کہیں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ویڈیوگرافر، جو ویڈیو بنانے والا، وہ عورتوں کے رومز میں، عورتوں کے کمرے میں، عورتوں کی محفل و مجالس میں جا کر ویڈیو بناتا ہے اور اس کو بعد اس کو نشر کرتا ہے، اور اس چیز کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے
لباس عورتوں کے لیے سلے جا رہے ہیں یا عورتیں اپنے لیے جو لباس سل رہی ہیں، آپ آج کے نقاب و حجاب کو دیکھ لیجئے. آج کا نقاب و حجاب وہ نقاب نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. اسلام نے ایسا لباس اور ایسا حجاب متعین کیا جو مردوں کو عورتوں کی طرف کھینچے نہ، مائل نہ کرے. آج اگر حجاب بھی چلتا ہے تو حجاب کے ایک سائڈ میں کسی عجیب طرح کا، عجیب رنگ کا اس طریقے سے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ مرد کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہو جائیں. اسلام نے ایسے پردے کو عورتوں کے لیے متعین نہیں کیا. ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں جو بالکل چست ہوتے ہیں اور جس سے شریر کا ہر ایک انگ دکھائی دیتا ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو بالکل حرام قرار دیا. اگر ان ساری تعلیمات کو، ان سارے احکامات کو ہم اپنے گھروں میں عام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری گھر کی عورتیں عمل کر لے جائیں تو انشاءاللہ اسلامی خواتین اپنے آپ کو مثالی خاتون کہلانے کے لائق بھی ہوں گی اور ارتداد کے فتنے پر بہت حد تک روک لگے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات و اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، تو ہماری عورتوں کو، ہماری اسلامی خواتین کو اسلامی تعلیمات و اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ان کو بیجا گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور جب تک ہم تمام مسلمانوں کو یا اللہ تو اسلام پر زندہ رکھ، تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.